بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوسری جماعت کے بچوں، آپ کی اسلامیات کی آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ہے آپ کی مطالعہ اسلام کی کتاب، اس کو کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 3 باب اول، اس میں ہم نے تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر صفحہ نمبر 4 پہ اپنی پچھلی آن لائن کلاس میں ہم نے دوسرا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 5 پہ کلمہ تمجید ہے۔ میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ کلمہ تمجید، کلمہ تمجید اسلام کا تیسرا کلمہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر انہوں نے اس کلمے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ تمام عیبوں اور برائیوں سے پاک ہے اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دوسرا ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ترجمہ ہے اس کا اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تیسرا ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ترجمہ ہے اس کا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بلند رتبے والا، عظمت والا ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا سبق یعنی کہ تیسرا کلمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو آسان الفاظ میں کہ تیسرے کلمے میں ہمیں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، تیسرے کلمے کا نام تمجید ہے۔ تمجید کا مطلب ہے بزرگی والا۔ دوسرے کلمے میں ہم نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج تیسرے کلمے میں ہم اللہ کی بڑائی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی پاک اور صاف ہے کہ اس میں کوئی عیب، کوئی خرابی نہیں۔ انسان غلطیاں کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جانور اور پرندے عقل سے خالی ہیں۔ غرض کی کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کی تابع ہے، مگر ایک اللہ کی ذات ہے، وہ واحد ہستی ہے جسے اپنے کام پر عبور اور مہارت حاصل ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی برائی نہیں ہوتی، وہ اپنی صفات میں کسی کا مقابلہ نہیں رکھتا، بلکہ متکبر ذات صرف اسی کی ذات ہے اور یہ صفت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر اس صفت کو کوئی دوسرا اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہماری عبادت کی اصل حقدار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کا حق رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے، ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنی اس محبت کی حیثیت سے جو اللہ کو انسان سے ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم راہ راست پر رہیں، کسی بھی برائی کی طرف نہ جائیں، اس کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی زندگی سنواریں۔ اس لیے اس نے ہمیں نیکی کے راستے بھی سکھائے اور برائی سے بھی باخبر کیا کہ کیا کچھ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اللہ کی ذات بہت اونچی، بہت مرتبے والی ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر چیز اسی کے حکم کی محتاج ہے۔ بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق ہے یعنی کہ تیسرا کلمہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے تیسرا کلمہ اور اس کا ترجمہ زبانی یاد کرنا ہے، اور اپنی نوٹ بک میں آپ نے اللہ کی صفات لکھنی ہے، یعنی پہلے سوال بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہیں، تو ان میں سے کچھ صفات آپ نے اپنی نیٹ کاپی میں لکھ کے اور مجھے ان باکس میں اپنا کام چیک کروانا ہے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔